الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین صلی اللہ محمد۔ کل کے درس میں جمع کی جو دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، ٹھیک ہے، ان دونوں سے آگاہ کیا تھا، بتایا تھا کہ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کی جمع بناتے وقت واحد کی بنا اور اس کی ترکیب باقی رہے، سلامت رہے، ٹھیک۔ اس کی دو قسمیں تھیں، جمع سالم کی دو قسمیں تھیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ یہ بتایا تھا کہ جمع سالم مذکر یہ کس طریقے سے بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اگر کسی بھی مذکر کلمے کے آخر میں، واحد مذکر کے آخر میں اگر آپ قوم یا جامع پڑھا دیں تو جمع مذکر سالم بن جائے گا۔ جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، صالحون سے صالحون اور صالحین، عابد سے عابدون، عابدین۔ مؤنث کے لیے کہا تھا کہ واحد مؤنث جس کے آخر میں تا ہو، جب اس سے جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو پہلے تا کو حذف کیا جائے گا اور اس کے بعد الف اور تا جس کو علامت جمع مؤنث کہا جاتا ہے اس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ جیسے مسلمتون سے مسلمات، عالمتون سے عالمات، ٹھیک ہے، قانتتون سے قانتات، عابدتون سے عابدان۔ اس کے بعد مکسر کے بارے میں بتایا تھا، جمع مکسر ایسی جمع ہے کہ جس کو بناتے وقت، جب ہم بناتے ہیں تو واحد کی جو بنا ہے، واحد کی جو ترکیب و ترتیب ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ترتیب بکھر جاتی ہے۔ جیسے رجل سے رجال، مسجد سے مساجد۔ اب یہاں جو ہے آپ لوگوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم نیچے کچھ کلمات دے رہے ہیں، یہ کلمات مفرد اور جمع کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کالم دیا جا رہا ہے، اس کالم میں آپ کو مفرد اور جمع کو لکھنا ہے۔ پہلے کالم میں آپ کو مفرد والا کلمہ لانا ہے، پھر دوسرے والے کالم میں اسی مفرد کی جو جمع ہے اس کو لانا ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا ہے کہ سالم ہے یا مکسر ہو، ٹھیک ہے، خالی آپ کو پہلے کالم میں مفرد والا کلمہ اور دوسرے والے کالم میں جمع والا کلمہ لانا ہے۔ کلمات یہ ہیں: موتا، شیاطین، انبیاء، ازواج، نبی، کفار، زوج، رسول، میت، اولیاء، رسول، شیطان، ولی، کافر۔ یہاں دو مثالیں بھی دی ہیں، نمبر شمارے، ایک مثال دی ہے، نمبر شمارہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر واحد اس کے سامنے جمع۔ مثلا مثال دیا ہے، میت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے موتا۔ اب نمبر 2 پہ آپ کو لانا ہے مثلا شیاطین، یہ تو جمع ہے، اس کی مفرد کیا ہے، شیطان، تو پہلے کالم میں آپ شیطان کو لکھیے، دوسرے کالم میں شیاطین کو لکھیے۔ اسی طریقے سے انبیاء یہ چلا جائے گا جمع میں، اس کی جمع، اس کی واحد آتی ہے نبی۔ پھر ازواج یہ جمع ہے، یہ جمع والے کالم میں چلا جائے گا، اور زوج اس کی مفرد ہے، اس کو مفرد والے کالم میں لکھیں گے۔ رسول یہ بھی جمع ہے، اور رسول کیونکہ یہ جمع والے کالم میں جائے گا، اور رسول جو ادھر بعد میں اس کو واحد والے میں لائیں گے۔ میت ہو گیا۔ اولیاء یہ کیا ہے، یہ بھی جمع والے میں جائے گا، ولی کی جمع ہے، ولی کو مفرد میں۔ پھر شیطان یہ ہو گیا، کافر، کفار، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ کو مرتب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ 15ویں اور 16ویں درس اور سبق میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں میں جو مفرد اور جمع کلمات ہیں
جمع سالم اور جمع مکسر ان کو لکھنا ہے. آپ کو پلٹنا پڑے گا، جانا پڑے گا 15ویں اور 16ویں درس کی طرف اور تمام آیتوں کا جائزہ لینا پڑے گا. ان آیتوں میں جو کلمات بصورت جمع سالم یا جمع مکسر ہیں ان کو آپ کو لکھنا ہے ترتیب کے ساتھ. انبیاء اور اوصیاء کی ولایت. ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ قیادت ایک فطری تقاضا ہے. قیادت، رہبری فطری تقاضا ہے. انسان فطری طور پر رہبر، رہنما، سرپرست کا محتاج ہے. فطری طور پر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، کوئی اس کا رہنما ہو تو اسے سعادت کی، کامیابی کی راہ دکھائے. چونکہ انسان فطری طور پر قیادت کا، سرپرستی کا، رہبری کا محتاج ہے، اللہ نے انسان کی اس فطری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر زمانے میں نبیوں اور اماموں کو بھیجا ہے تاکہ انسان کی یہ فطری ضرورت پوری ہوتی رہے. نبیوں اور اماموں کے ذریعے سے اس کی قیادت ہوتی رہے، رہنمائی ہوتی رہے. اور یہ فطری تقاضا ہی تھا قیادت کا، جو دعا کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کہا گیا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ. خدایا قرار دے ہمارے لیے اپنے پاس سے ولیًّا، سرپرست، قائد، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. جس دعا میں فطری تقاضے کو پیش کیا گیا ہے. میری فطری ضرورت ہے رہبری کی، مجھے رہبر چاہیے، خدایا میرے لیے رہبر کا انتظام کرو. وہ کہہ رہے کہ قیادت ایک فطری تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے. اس طریقے سے انسان کھانے پینے کا محتاج ہے. بہت ساری انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، انہی میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ رہبری کی ہے. اس لیے کہ رہبر نہیں ہوگا، رہنما نہیں ہوگا تو انسان صحیح اور غلط راستے کو پہچانے گا کیسے؟ اسی لیے قرآن کریم نے گزرے ہوئے لوگوں کی زمانے کہ جو اس فطری تقاضے کو جنہوں نے سمجھا، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کے عنوان سے دعا کی شکل میں پیش کیا وَاجْعَلْ لَنَا، اور ہمارے لیے قرار دے مِن لَّدُنْكَ، ولی کیا اپنے پاس سے ولی سرپرست. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. انبیاء اور اوصیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ولایت اور سرپرستی ذاتی خدا کی ہے. ذاتی طور پر ولایت کا حقدار خدا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، تمام نعمتیں اس کی طرف سے. لہذا حق ولایت اور حق سرپرستی ذاتی طور پر وہی رکھتا ہے. کسی اور کا احسان، کسی اور کا فرق ہمارے ذات کے اوپر نہیں ہے. ہمارا ابتدائی کرم کرنے والا ہمارے اوپر وہی ہے، سمجھ لیں. لہذا ذاتی طور پر ولایت کا حق بھی اسی کا ہے. لیکن اللہ نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو ولایتیں تفویض کی ہیں، کچھ لوگوں کو حق ولایت دیا ہے. اگر اللہ نے ان لوگوں کو ولایت اور سرپرستی کا حق نہ دیا ہوتا تو ہم انہیں بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ مانتے. ہم اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور حاکم سرپرست مانتے ہیں، یہ خدا کے حکم سے مانتے ہیں. اللہ نے اپنی اطاعت ان کی اطاعت میں رکھا ہے. اور تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے، میرے دستور پر تمہیں عمل کرنی ہے تو ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
اللہ کی اطاعت کی. قرآن اگر نہ کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر قرآن نے اللہ نے قرآن کلام الہی ہے، حکم پروردگار ہے، تو اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت ہمارے اوپر فرض اور واجب نہ ہوتی. رسول کی اطاعت، نبیوں کی اطاعت، اماموں کی اطاعت اگر ہمارے اوپر فرض ہے حکم پروردگار کی وجہ سے. انہیں اگر ولایت حاصل ہے تو خدا کی جانب سے. جب خدا ہمارا حاکم سرپرست ہے تو اب وہ جسے مقام ولایت دے کر کے بھیجے گا اس کو ولی ماننا ہمارے اوپر پہلے اس کے بنائے ہوئے ولی کا انکار خدا کی ولایت کا انکار ہوگا. آپ اگر خدا کو ولی مانتے ہو اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے تو اس کے پیغام کو قبول کرنا، اسے ماننا بھی فرض ہے، واجب. اس نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. یہ اس کی اطاعت ساتھی تھی، وہ ہمارا مالک تھا، وہ ہمارا خالق تھا. ہم نے اس کی اطاعت کو قبول کیا، ہم نے اس کی فرما برداری کی، ہم نے اپنے اوپر فرض سمجھا کہ رب کے قاعدے قانون پر ہمیں عمل کرنا ہے، کسی اور کی کیوں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اسی اللہ نے جس نے کہا کہ میری اطاعت کرو، اسی اللہ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت میں جو مقام، جو درجہ اللہ کا ہے، اطاعت میں وہی مقام وہی درجہ. بس فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، اس کو کسی اور نے تفویض نہیں کیا، کسی اور نے اس کو حق ولایت نہیں دیا. وہ ذاتی طور پر حق ولایت رکھتا ہے خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کی جانب سے، اس کی طرف سے جو بھیجے گئے انبیاء، رسول اور امام ہیں، ان کی ولایت تنصیبی یا تفویضی، خدا نے انہیں بنا کر کے بھیجا. خدا نے اگر انہیں حق ولایت نہ دیا ہوتا تو پھر ہم ان کی ولایت کو قبول نہیں کرتے. بات کریں انبیاء اور اسیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. 15ویں سبق میں آ چکا ہے کہ ولایت اور سرپرستی صرف خدا کا حق ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے لائق اور شائستہ بندوں کو اپنے جانشین کے عنوان سے انتخاب کرتا ہے. اس کے بندوں میں جو سب سے بہتر ہوتے ہیں ان کو منتخب کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے بھیجتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء اور ان کے اوصیاء ہیں، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے. ظاہر ہے ان پیغمبروں کی اطاعت کرنا خدا کے فرمان کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی طرف سے ان کے اطاعت کو فرض کیا گیا ہے. لہٰذا اگر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا، مِن رَّسُولٍ، رسول میں سے کسی کو، الا مگر کس لیے، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اذن پروردگار سے، حکم پروردگار سے اس کی اطاعت کی جائے. گویا پیغمبروں کی اطاعت حکم پروردگار ہے. تو جب پیغمبروں کی اطاعت حکم پروردگار ہے تو پھر ان کی اطاعت اللہ کی، یعنی کہ خدا کی طرف سے اپنے جانشینوں کی پیروی کرنے کا حکم ایک رحمت اور لطف کی مانند ہے، اور اس پیروی میں انسانوں کا فائدہ ہے چونکہ ان کی پیروی کرنے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ولایت صرف اللہ کا حق تھا، ولایت صرف اللہ کا حق تھا، تو اپنی اطاعت کرواتا، اپنی اطاعت کا حکم دیتا. کیا ضرورت تھی کہ اور دوسروں کو بھی کیا ہے بعنوان ولی
بعنوان سرپرست انتخاب کرے اور پھر اسے لوگوں کے بیچ بھیج کر کے لوگوں کو حکم دے کہ اب اس کو بھی اس کی بھی اطاعت کرو. ظاہر سی بات اگر یہ انبیاء نہ آتے, خدا کی طرف سے اس کے منتخب بندے بعنوان نبی یا امام نہ آتے, تو ہم خدا کی اطاعت کیسے کرتے؟ خدا کی اطاعت پہچنوایا ہے انہوں نے, خدا کی اطاعت کیسے کرتی ہے بتایا ہے انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو خدا کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے, تو ہم محتاج تھے. لہٰذا ضروری تھا کہ اللہ ایسے بندوں کو بھیجتا جو آ کر کے ہمیں اطاعت خدا کا طریقہ بتاتا. اس لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا, منتخب کرنے کے بعد انہیں لوگوں کے بیچ بھیجا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اور جن لوگوں کو اللہ نے ولی سرپرست بنا کر کے بھیجا ہے اس کی اطاعت میں ہی خدا کی رحمت پوشیدہ ہے. جو شخص ان کی پیروی کرے گا رحمت الہی ان کے شامل حال ہوگی. جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تم سب نماز برپا کرو, قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور تم سب رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کیا کریں تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. رسول کی اطاعت میں رحمت الہی پوشیدہ ہے. جو لوگ رحمت الہی کے طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رسول کی اطاعت کریں. اطاعت رسول کے بغیر اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ رحمت الہی شامل حال ہو جائے, یاد دہانی اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو, کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے تمام نیک اعمال باطل ہو جائیں گے. رحمت اس کا عمل کرنا نہ کرنا برابر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تمہاری اطاعت اور بندگی کا محتاج نہیں ہے. اللہ عبادت نہیں چاہتا, اطاعت چاہتا ہے. ہر اطاعت عبادت ہے لیکن ہر عبادت اطاعت نہیں ہے. اب اللہ نے کہا دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ٹھیک ہے, تم نماز پڑھو, سجدہ کرو, خدا کی معرفت حاصل کرو, اس کی رضا اور خوشنودی والے سارے کام کرو, لیکن اطاعت رسول نہ کرو. اطاعت رسول کے بغیر نماز پڑھنا نماز ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا بات ہے بھائی, شکل عبادت تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ میں اپنے خالق کے سامنے سجدہ جھکائے اٹھے, اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوں. عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے, لیکن یہ عبادت اطاعت رسول کے بغیر. میں نے کہا کہ اللہ اطاعت چاہتا ہے, عبادت نہیں چاہتا. ایسی عبادت کی جو اطاعت سے خالی ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی لیے اطاعت رسول کے بغیر کوئی خدا کی بندگی اور عبادت کرتا ہے وہ باطل ہے, اس کی کوئی ارزش نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم, تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اطاعت رسول کے بغیر کیا ہے اعمال, اتنی اہمیت ہے اطاعت. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم کا قصہ, فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو, شیطان آ کر کہنے لگا پتا آج تک تو میں سجدہ تیرا کرتا آیا ہوں, وہ آج جو ہے آدم کا سجدہ کروا رہا ہے. میں نے تیرے سجدے میں کبھی کمی نہیں کیا اور آج بھی کہہ رہا ہوں
کہ بس آدم کے سجدہ نہ کرنے کی مجھے اجازت دے دے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی بندگی اور ایسا سجدہ کروں گا کہ تیرے فرشتے حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ کون عبادت کی چاہتا ہے؟ مجھے عبادت نہیں چاہیے، اطاعت چاہیے. یہ عبادت نہیں چاہیے. میں نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کے سامنے سجدہ کرو. اگر آدم کے سامنے سجدہ کر لیا یعنی میری اطاعت کر لی تو کم سجدے بھی تمہارے قبول ہیں. لیکن اگر اطاعت چھوڑ دی، عبادت کا حوالہ دے رہے ہوں کہ ایسی عبادت کروں گا کہ فرشتے بھی جھوم اٹھیں گے، وہ بھی رش کریں گے، مجھے نہیں چاہیے ایسی عبادت. عبادت نہیں کیا ہے؟ اطاعت چاہیے. تو یہ عبادت اور اطاعت میں عموم خصوص مطلق والی نسبت ہے. ہر اطاعت عبادت ہے، لیکن ہر عبادت ریاکاری والی عبادت کرو عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اطاعت ہے نہیں. اللہ نے منع کیا صرف میرے لیے عمل انجام. جو مثال دی میں نے اللہ کے چلے. ہاں تو اللہ نے جن کو قیادت دے کر کے بھیجا، منصب دے کر کے بھیجا، جسے نبی امام بنا کر کے بھیجا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر کے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو دنیاوی اور اخروی سعادت سے، کامیابی سے لوگوں کو آگاہ کریں. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے کیا ہیں، ان راستوں سے لوگوں کو آگاہ کریں. اب جو انہی کے فرمان سے دوری کرے گا، تو انہی کے فرمان کو نہیں مانے گا، نقصان تو ہے نا اس کا. جسے سعادت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا، ہم اس کی بات ہی نہیں مان رہے تو سعادت کہاں سے حاصل ہوگی؟ نقصان ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا، سرگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کا وظیفہ واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اطاعت نہیں کرو گے اللہ اور رسول کی، منہ پھیر لو گے تو پھر تمہاری جگہ کفار ہیں، کافروں میں شامل ہو جاؤ گے اور پھر خدا پسند نہیں، تمہارا نقصان ہوگا. خدا کا سب سے برتر خلیفہ اور اس کے جانشین. اب سب جانتے ہیں روئے زمین پر خدا بند متعال کے سب سے برتر خلیفہ، خدا کا سب سے عظیم نمائندہ ذات پیغمبر ہے، نبی کریم کی ذات مقدس ہے. اور اس کے بعد ان کے اوصیاء اور جانشین ہیں جن کی سیرت پیغمبر سے ملتی ہے، جن کے گفتار و کردار نبی کے گفتار و کردار کے آئینہ ہیں، جن کی ولایت اور رسالت کے لیے خود رسول خدا نے وصیت اور تاکید کی. قرآن نے جنہیں اولی الامر کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 3 ولایتوں کا ذکر ہوا ہے، 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اسی پر رسول کی اطاعت پر عطف ہے اولی الامر، اور اولی الامر کی ان کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. بس امام کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، خدا کی اطاعت پر امام کی اطاعت، خدا کی اطاعت. اس کے بعد دوسرے مقام پر انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں پر ولایت کا، اوپر اطاعت کا تذکرہ تھا، نیچے ولایت کا تذکرہ ہے. اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے نماز برپا کی اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کیا حالت رکوع میں.